بولو نا اپنی بیوی کو، بولو نا اپنے بیٹے کو، بولو مجھے تم سے محبت ہے۔ اپنی بہن کو بولو، بہن میں تیرا نوکر ہوں۔ تم وہاں فیس بک پر بیٹھ کر کہتے ہو آئی لو یو، مس یو، یہ مس یو نہیں ہے، یہ بدتمیزی اور بدماشی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء محبت سے روکتے ہیں۔ جب ہم ویلنٹائن ڈے پر بات کرتے ہیں تو میں نے کئی بار اپنے مسجد کے جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ چھوڑ دو یہ ویلنٹائن ڈے، ہمارا دین محبت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا باعث ثواب ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہن سے محبت، بھائی سے محبت، اولاد سے محبت اور میاں بیوی کا رشتہ بھی محبت پر قائم ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے مسکراتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ دین محبت کا دین ہے۔ یہ محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی محبت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلبلا اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو بلا کر نصیحت کی۔ جانوروں کے بعد درختوں سے محبت کا بھی حکم ہے۔ ہمارا دین سراپا محبت ہے، لیکن جس راستے پر تم چلتے ہو وہ محبت نہیں، وہ نفس کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور عزت پر مبنی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ویسا سلوک کیا؟ آج ہماری اولاد کے ساتھ جسمانی طور پر کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم دور سے ہی بچوں کو ہائے بیٹا کہہ کر وقت گزار دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سینے سے لگایا؟ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، لیکن اطمینان صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ محبت کا مطلب صرف زبانی الفاظ نہیں ہے بلکہ حقیقی تعلق اور دل کی گہرائیوں سے محبت ہے۔ بولو اپنی بیوی کو آئی لو یو، بولو اپنے بچوں کو مجھے تم سے محبت ہے، لیکن یاد رکھو یہ محبت خالص ہونی چاہیے، نہ کہ دھوکہ۔ اب آئیے اس محبت کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی بیویوں اور بچوں سے نہیں بلکہ اپنے صحابہ کرام، غلاموں، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن ہے۔ کیا آج ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں؟ آج ہماری دنیا میں محبت کا تصور بگڑ چکا ہے۔ لوگ محبت کو صرف جسمانی خواہشات سے منسلک کر چکے ہیں، حالانکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے قربانی دی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ آج ہمیں اپنی محبت کو درست سمت میں لے جانا ہے، ورنہ ہم نفسانی خواہشات کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ایمان لانے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں کوئی کینہ نہیں رکھتے، وہی کامیاب ہیں۔ محبت کا مطلب صرف اپنی ذات سے محبت کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دل میں محبت اور خیر خواہی رکھنا ہے۔ آج جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے سوشل میڈیا پر پسندگی یا کسی کے لیے تعریف کے الفاظ لکھ دینا، لیکن محبت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ حقیقی تعلق رکھیں جو آپ کے قریب ہیں، آپ کے والدین، بہن، بھائی، دوست اور ہمسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ محبت بھرا سلوک کیا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں، ان کی ضروریات کو سمجھیں اور ان کے لیے وہ محبت اور قربانی دیں جس کا ہمیں حکم ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو جائیں کہ آخرت میں ہم اپنے پیاروں کو کھو دیں۔ محبت کو ہم نے دنیاوی چیزوں تک محدود کر دیا ہے، لیکن حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، وہ محبت جس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو۔ لہٰذا آج سے ہم سب کو اپنی محبت کی ترجیحات کو درست کرنا ہے۔ ہم نے اپنے دل کو نفس کی خواہشات سے بچانا ہے اور اپنی محبت کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں میں محبت اور سکون قائم کریں، اپنے والدین، بہن بھائی اور خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ الفاظ کمزور ہوتے ہیں بلکہ الفاظ دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ محبت کے الفاظ بولنا بھی صدقہ ہے، یہی محبت ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی جھوٹی محبتوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔